إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا اللہ ذات بابرکات کے لیے، درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رحمت کے لیے. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، آج کا یہ دوسرا خطبہ جمعہ ہے معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے جمعہ پر جو کچھ بیان ہوا وہ ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے. اصل میں اس میں بہت سے واقعات آتے ہیں، اگر ان کو صحیح تفصیل سے جسمانی اور روحانی معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اگر ان کا تفصیل سے جائزہ لیا جائے تو یہ بہت سے خطبات جو ہے وہ بنتے ہیں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج بات کو سمیٹوں. شاید کچھ باتیں رہ جائیں، بہت سی باتیں رہ بھی جا سکتی ہیں. سدرۃ المنتہا جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ابھی میں نے سورۃ النجم 27واں سپارہ اس کی ابتدائی
چند آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت 15ویں سپارہ کی وہ اسراء سے متعلق تھی، اور آج کے اس خطبہ کے اندر سورت النجم کے اندر کچھ شواہد، کچھ حالات، کچھ آیات، کچھ نشانیاں جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی، ان کا کچھ تذکرہ ہے، لیکن تفصیل اس کی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے ہم حدیث پاک کے محتاج ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سفر کو آپ دیکھیں تو آپ کو قرآن کریم کے اندر کہیں نہیں ملے گا پورا سفر، بس چند ایک اشارے ہیں، اشارے کے بعد تفصیل ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جو 7ویں آسمان سے اوپر ہے، اور منتہا کا مطلب ہے ایک حد بندی ہے، ایک انتہا ہے۔ اس حد بندی سے نیچے والی چیزیں اوپر نہیں جا سکتی، اوپر سے صرف اللہ کی ذات احکامات جو اپنے فرشتوں کو دیتا ہے وہ احکامات فرشتوں تک پہنچتے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے وہ احکامات دیتا ہے، اپنے جبریل کو دے، میکائیل کو دے، اسرائیل کو دے، اسرافیل کو دے، کسی کو بھی دے۔ بہرحال اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، جبریل بھی سدرۃ المنتہا کے اوپر نہیں جا سکتا۔ سدرہ ہے کیا؟ لفظی معنی سدرہ کا معنی بیری کا درخت ہے، بیری کا درخت۔ تو ہم اپنی عقل سے سوچنے لگ جائیں گے کہ یہ بیری کا درخت ایسے جیسے ہمارے علاقے ملک میں ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ بیری کے درخت کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک چیزیں بتائی ہیں جو آپ نے اپنی ان آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ آگے آ رہا ہے، جو لوگ آپ کے روحانی صرف معراج کے قائل بنتے ہیں، جسمانی کے نہیں بنتے، ان کے لیے ایک دوسری دلیل بھی آ گئی۔ ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کے نبی کی آنکھیں نہ وہ بہکی اور نہ وہ غلط راہ پر گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بہت بڑا درخت ہے جس کے پتے بڑے بڑے ہیں، ہر پتا چمک رہا ہے، اس کے اوپر سونے کی ٹڈیاں جو ہیں وہ منڈلا رہی ہیں، اور فرشتوں کے عکس اس پر پڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نورانی تجلیات کا ظہور ان پر ہو رہا ہے۔ اس کے پھل فرمایا حجر کے مٹکوں جیسے پھل ہیں، بڑے بڑے پھل ہیں اس کے، اور وہ بالکل پر ہے فرشتوں سے، تجلیات سے، اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں جب ہم پہنچے تو پھر اس کے اوپر جبریل نے نہیں جانا تھا، مجھے تھوڑا محسوس ہوا کہ میں اوپر ہوا، اور پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا احکامات جو ظہور ہونے تھے وہ مجھ پر شروع ہوئے۔ اور وہاں پر اب ہم یہاں ایک انسانی عقل یہ سوچتی ہے کہ یہ احکامات تو زمین پر بھی اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا کیوں، قریب قرب کیوں دیا، اور اگر قرب دیا، قرب قریب کیا تو پھر دکھایا کیوں نہیں اپنے آپ کو۔ یہ انسانی سوچ اور عقل کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ انسانی عقل انتہائی محدود ہے، انتہائی محدود ہے، انتہائی، اور جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ بہت وسعت پذیر ہے۔ اور پھر خاص طور پر جو عقل و دانش اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، جو بہادری، جو جمال، جو جلال اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، مخلوق میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ یہاں میں ان لوگوں سے خاص طور پر گزارش کروں گا جو
بڑے بڑے فلاسفر کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی دانش مندیوں کے تعریفیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دانشوروں کا نام لیتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدانوں کا نام لیتے ہیں۔ درست ہے، ان کی اپنی اپنی عقل کی دوڑ جو ہے، اللہ نے جو ان کو خدا صلاحیتیں دی ہیں، ان کے مطابق وہ اپنی اپنی کوشش محنت کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک انسانی عقل کا اگر آپ اس کو دیکھیں کہ کون سا انسان دنیا میں اس کائنات میں آیا ہے جس کو اللہ نے پوری عقل عطا فرمائی ہے، صرف عقل عطا نہیں فرمائی، اس عقل کی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس عقل کو تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو کچھ اللہ کے رسول بیان کریں گے یا اللہ بیان کرے گا، یہاں یہ بات بھی سمجھے ذرا، وہاں 3 ہستیاں تھیں جو اس واقعہ کے عینی شاہد ہیں۔ 3 ہستیاں، ایک اللہ کی ذات، ایک خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری ہستی جبریل تھی۔ 3 ہستیوں کے علاوہ کسی کو کائنات کے اندر نہیں پتا کیا ہو رہا ہے اس رات کے حصہ کے اندر۔ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں۔ اب کسی مولوی کو تو فرشتے نے آ کر بتایا نہیں، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی امام کو تو بتایا نہیں فرشتے نے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اب ہمیں 3 جگہوں سے یہ خبر ملنی ہے کہ اس سفر کے اندر کیا کچھ ہوگا۔ 3 جگہیں میں نے بتا دی ہیں، اور پھر ان تینوں میں سے بھی ایک جگہ جو ہے اس کی رسائی ہم تک نہیں ہے۔ کس کی؟ جبریل۔ جبریل ہمیں کوئی بات ڈائریکٹ نہیں پہنچا سکتا، یہ بات آپ پکی پلے باندھ لیں آج۔ حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سلام دے کر بھیجے کس کی طرف؟ ایک سلام بھیجا تھا مکہ کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کو سلام دے کر بھیجا تھا۔ اللہ نے کس کو بھیجا تھا؟ جبریل کو بھیجا تھا۔ جبریل اگر ڈائریکٹ آ کر سلام دیتا تو دے سکتا تھا، کوئی ممانعت نہیں تھی، لیکن اللہ کا قانون مانے تھا۔ انہوں نے اللہ کے حبیب کو آ کر بتایا کہ ابھی ابھی آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کچھ کھانے پینے کی چیز لا رہی ہیں، جب وہ آئیں تو ان کو اللہ کی طرف سے سلام کہنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اس سے کہ تیری مشقتیں میں نے دیکھ لی ہیں، جو مشقتیں تو نے میرے حبیب کے ساتھ کی ہیں، جو قربانیاں تیری ہیں میں ان قربانیوں کو ضائع نہیں کروں گا، اور میں نے تیرے لیے ایسا محل تیار کر رکھا ہے جس کے اندر کوئی شور شغب نہیں ہوگا سوائے راحت و سکون کے، اور کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا سلام سیدہ عائشہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کس کے ذریعے؟ جبریل کے ذریعے۔ اگر جبریل چاہتے عائشہ کو آ کر سلام پہنچا سکتے تھے، لیکن اللہ کا قانون مانے ہے، جبریل نے کوئی بات کسی انسان سے نہیں کرنی جس کا تعلق شریعت سے ہے۔ وہ بھی سلام اللہ تعالیٰ کے اس بھیجے ہوئے پیغام فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ عائشہ کو سلام کہتا ہے، ان کی طرف سے سلام ان کو پہنچاتے ہیں۔ آپ یہ کلیے سمجھتے آئیں۔ اب 2 شخصیں ہیں، 2 ذاتیں ہیں، ایک اللہ کی ذات، نبی کی ذات، جن سے یہ سارا واقعہ ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور ہم تو علمی شاہد ہیں۔ ایک ہوتا ہے عینی شاہد، ایک ہوتا ہے علمی شاہد۔ ہم شاہد ہوں گے پہلی امتوں پر، قیامت کے دن ہم گواہی دیں گے، اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ تیرے نبی آئے، ان امتوں کو پیغام دیا، یہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ ہم کو دیکھا ہے ہم نے؟ نہیں، ہم نے ایک علمی شواہد پر جو اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے خبر دی ہے، اس کی بنا پر ہم یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ نوح علیہ السلام آئے تھے، اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا، سارے پیغمبروں کی طرف سے ہم گواہی دیں گے۔ اللہ اللہ۔ اب ہم پر یہ ضرور بنتا ہے کہ ہم ایسی بات نہ کریں جس بات کا تعلق نہ اللہ سے ہو نہ اللہ کے رسول سے ہو، دین کو۔ اور پھر اس واقعہ کے موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں 3 انعامات دیا۔ دیکھیں اللہ نے کیوں بلایا، ایک قرآن خود بتاتا ہے اللہ نے کیوں بلایا۔ ہماری عقلیں کیا کہتی ہیں؟ بھائی اللہ نے کیوں بلایا؟ جب وہ دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ تو اس قریب بلانے کا مقصد کیا تھا؟ اپرادھ دکھلانا ہی تھا نا، ہماری عقل یہی بات کہتی ہے، لیکن نہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟
سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. یہ 15 سپارے میں آ گیا تاکہ ہم ان کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد رأى من آیات ربه الكبرى. آیت نمبر 18 ہے، سورت نجم ہے، 27واں سپارہ ہے، دیکھ لینا. اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد رأى، یقیناً اس نے دیکھی، یقیناً اس نے دیکھی، من آیات ربه، اپنے رب کی نشانیوں میں سے، الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. کیا مقصد تھا؟ اپنے حبیب کو بلانے کا، بڑی بڑی نشانیاں دکھانی تھی. اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب ہوا، جبریل بھی آگے نہیں بڑھ سکے، تو پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. ایک جملہ بھی آپ کو پوری سیرت کی تاریخ میں نہیں ملے گا. ایک جملہ بھی کہ آپ نے فرمایا ہو کہ میں نے اپنے رب کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. آنکھ نے جو کچھ دیکھا بالکل صحیح دیکھا، ہلی نہیں، ہٹی نہیں، اور نہ ہی آنکھ کسی غلط طرف گئی. اچھا، 3 انعامات کیا ملے اللہ کی طرف سے؟ اب یہاں ہم اس بات کو رکھتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر ہم بات ختم کرتے ہیں. وہ فرمان، ان کا ایک فرمان یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح ستہ کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا آپ سے، کیا اللہ نے آپ کو دیکھا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا اس کو کیسے میں دیکھ سکتا، وہ تو نور ہے. اور ایک روایت آتا ہے کہ 70,000 نور کے پردوں میں اللہ کی ذات تھی. اب دیکھنا کیا ہو گیا؟ دوسرا قول جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، اپنا قول کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی نے دل کی آنکھوں سے دیکھا. اب اس بات پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا. اور دل جو ہے، دل اور دل کی آنکھیں وہ ہمارے اور دل ہماری آنکھیں نہیں ہیں. وہ محمد کا دل اور محمد کے دل کے اندر جو آنکھیں رب نے بنائی ہیں وہ وہی جانتا ہے. ہمارے بھی دل ہیں، ہمارے دل کے اندر بھی آنکھیں ہیں، لیکن ہمارا دل اور نبی کا دل، ہماری آنکھیں دل کی اور نبی کی آنکھیں، ہماری ظاہری آنکھیں نبی کی آنکھیں. جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں نبی وہ نہیں دیکھتا، اور جو نبی دیکھتا ہے وہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی. اللہ، بس اسی بات کو آپ سمجھیں. 3 انعامات کیا ملا دیکھیں. اللہ نے اتنا قرب دے کر، بہت سی بڑی بڑی نشانیاں دکھلا کر کیا انعام کیا کیے. پہلا انعام 5 نمازیں. 50 سے ہم اس بات کو مختصر کرتے ہیں نا کہ 50 لے کر آئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ جاؤ، پھر تیسری مرتبہ، 5 مرتبہ آپ گئے، پھر آخر فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں جا کر پھر اپنے رب سے کہوں. اللہ نے فرمایا بس یہی میرا قانون اور حکم ہے، پڑھیں گے 5 تیری امت والے، میں ثواب 50 کا دوں گا. دوسرا جو انعام ملا امت کے لیے وہ سورت البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. فرمایا اللہ پاک نے خاص طور پر مجھے اپنے عرش کے خزانوں سے یہ مجھے دیا ہے. جو آدمی صبح کو پڑھ لے سارا دن اللہ کی حفاظت میں، اور جو شام کو پڑھ لے فرمایا اس کے لیے وہ کافی ہو جائیں گی. کافی، نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سورت بقرہ کی آخری آیات پڑھ لے اس کے لیے وہ ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے. آپ اس پر مداومت کریں، ہمیشہ اس کو پڑھیں، صبح شام 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں. 2 چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرد، ہر وہ فرد جو شرک سے پاک مرا ہے، توحید پر مرا ہے، فرمایا اس کی بخشش کا رب کائنات نے میرے ساتھ وعدہ کر دیا. ہمیشہ جہنم میں کوئی موحد نہیں رہے گا. جہنم میں کون جائے گا؟ حقوق العباد کھانے والے، بندوں کے حق مارنے والے. بندے نہیں بخشیں گے تو اللہ تو معاف نہیں کرے.
یہاں یہ نہیں کہنا چاہیے بس ٹھیک ہے جی ماری آؤ جو چاہو ماری آؤ بس ٹھیک ہے بخشے ہوئے ہیں ہم ٹھیک ہے اللہ کے نبی بخشوا دیں گے ٹھیک ہے بخشوا دیں گے لیکن اللہ کے نبی نے ہی یہ فرمایا ہے کہ حقوق العباد جو ہیں جو بندوں پر ظلم و ستم ہوئے ہیں دنیا پر وہی بندہ معاف کرے گا جس پر ظلم ہوا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے بلکہ وہ دن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی اسی لیے ہے بنایا اسی لیے ہے. جس مظلوم کو جہاں اس کو بدلہ نہیں دیا گیا وہاں اس کو بدلہ دینا ہے اللہ پاک نے. یہ 3 انعامات ہم الحمدللہ آپ شرک سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اگر آپ اور میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلی بات تو یہ اللہ پاک ہمیں دوزخ سے بچائے اللہ ہمیں سیدھا جنت پہ لے جائے اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق ہی نہ دے کہ جو ہماری جہنم میں جانے کا باعث بنے. لیکن اگر کوئی کسی کرتوت کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے بھی گئے اور ہمارے اندر اگر شرک نہیں ہے تو اللہ جل شانہ ضرور ہمیں جنت میں داخل کرے گا اور ہمارا آخری ٹھکانہ جنت ہی ہوگا جہنم نہیں ہوگا. پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت المأوا دکھائی گئی. جنت المأوا وہ سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے جس کو جنت الفردوس بھی کہا گیا ہے. وہیں پر قیام رکھا ہے سیدنا آدم علیہ السلام نے. جنت المأوا کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی اور سیر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات آپ کو دکھائے گئے. وہاں سیدہ آسیہ زوجہ فرعون کا محل اس کی نوکرانی کا محل دکھلایا گیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دکھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تیری غیرت میرے سامنے آ گئی. میں چاہتا تھا کہ میں تیرے محل کے اندر چلوں پھروں لیکن میں دیکھا کہ تیری تو حوریں وہاں ہیں تو تیری غیرت مجھے میرے سامنے آ گئی کہ میں تیرے محل کے اندر جانا مناسب نہیں سمجھا. تیسرا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے جا رہی ہے. آپ پوچھتے ہیں جبرائیل امین سے جبرائیل یہ آواز کیسی ہے؟ فرمایا یہ بلال کی آواز ہے. بلال مکہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے. آواز رب کائنات کی جنت کے اندر پاؤں کی آواز آہٹ آ رہی ہے. یہ معاملہ ہماری سمجھ سے بعید ہے. اگر ہم سمجھنا چاہیں تو سمجھ بھی سکتے ہیں. مجھے بتایا یہ سورج کتنا دور ہے زمین سے؟ یہ بیٹھے ہیں پڑھے لکھے حضرات تقریباً 1.5 کروڑ میل کچھ کیسے جی 9 کروڑوں آپ کہہ دیں کروڑوں میل زمین سے سورج دور ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن سورج کا تعلق زمین سے کتنا گہرا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا نظام ہے. اس لیے اللہ نے جو کہہ دیا ہے جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہے بس وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. وہ پتھر پر لکیر ہے ہم اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے ہیں. ہماری عقلیں کام نہیں کرتی ہیں. عقل محمد کا مقابلہ کوئی عقل نہیں کر سکتی کائنات کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ وہاں پر ایک خاص محل جنت کے اندر دکھایا گیا. بہت ہی پیارا محل. اس جیسا محل نہیں تھا پوری جنت کے اندر. آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا یہ قریشی جوان کا ہے. یہ الفاظ ہے حدیث کی سو یہ قریشی جوان کا ہے. آپ نے فرمایا میں بھی تو قریشی جوان ہوں. فرمایا ہاں یہ آپ ہی ہو سکتا ہے. اب اگلی بات سنیں آگے ہے. آپ نے فرمایا میں اس کے اندر جا سکتا ہوں دیکھ سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں آپ نہیں جا سکتے. آپ جب فوت ہوں گے دنیا سے آپ اٹھا لیا جائے گا پھر آپ اس کے اندر آئیں گے. سمجھتے ہیں بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حتیم میں سوئے ہوئے تھے بیت المقدس میں نہیں تھے. جب بیت المقدس میں تھے آپ پہلے آسمان پر نہیں تھے. جب پہلے آسمان پر تھے دوسرے پر نہیں تھے. چوتھے پر تھے 7ویں پر نہیں تھے. جنت المأوا کے اندر تھے تو جہنم دیکھنے نہیں گئے تھے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ حاضر ناظر کہنے والے سمجھ لیں ذرا بات. جس رات آپ کی باری سید عائشہ کے گھر ہے حفصہ کے گھر نہیں ہے. جس رات حفصہ کے گھر ہے وہ جویریہ کے گھر نہیں ہے. جویریہ کے گھر ہے ام المساکین زینب کے گھر نہیں ہے. ساری باتیں سمجھے آپ. تک بندیوں سے بات دین نہیں سمجھ آتا بلکہ تک بندیوں سے انسان کا عقیدہ اور عمل خراب ہوتا ہے. آپ کے سامنے قرآن ایک نور وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے فرامین آپ کی صحیح حدیث نور وحی آپ کے سامنے موجود ہے. آپ نور کو چھوڑ کر آپ اندھیرے کی طرف لپکتے ہیں. اللہ
اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جس کا میں نے پچھلے جمعے پر وعدہ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دیکھا؟ قبر کے اندر۔ کب؟ جب آپ راستے پہ جا رہے تھے اور طور سینا سے گزرے اور بیت المقدس گئے، وہاں پر دیکھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے جس کا کچھ تھوڑا سا میں نے پچھلے جمعہ پر بات سمجھائی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، لہذا سارے انبیاء زندہ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لہذا سارے اولیاء زندہ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لہذا سارے شہداء زندہ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں نے پچھلے جمعہ پر بھی یہی بات سمجھائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر تھے، جی ہاں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، وہ کیا تھا؟ ایک مثال تھی، ایک مثال تھی۔ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ایک مثال تھی۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے اندر آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے بھی موجود ہیں، اور چھٹے آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ یہ ایک مثالی دنیا، یہ ایک برزخی دنیا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں یاد رکھیں، برزخی جو دنیا ہے، برزخی جو زندگی ہے، اس کے بارے میں جتنا کچھ اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیا ہے اور جتنا کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے اندر بتا دیا ہے، وہ حق اور برحق ہے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو ضرورت نہیں اور نہ ہی اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی عقل سے اس کے اندر جھانکے دیکھے، یہاں تو جی یہ ہوتا ہوگا، ایسا ہوتا ہوگا، ایسا ہوتا ہوگا، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے جب کفار مکہ نے 3 سوال کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی کو کہنے پر، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ 15واں سپارہ سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ فرمایا میرے محبوب، آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ روح کہاں جاتی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ کیسی ہے، اس کی ماہیت کیا ہے؟ آپ نے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ میرے محبوب، آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیں قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا امر ہے۔ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور میں آپ کو عموماً یہ بتاتا رہتا ہوں کہ یہ زمین پوری کائنات کے اندر ایک چھوٹا سا گیند ہے کہ نہیں؟ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے، ایک گیند ہے یہ زمین پوری اس کائنات کے اندر، اور یہ سورج کتنا بڑا ہے جو اس فضا کے اندر مال ایک چھوٹا سا توا نظر آتا ہے۔ کتنی عظیم کائنات ہے۔ اس زمین کے بارے میں ہم پورا نہیں جانتے، جو چھوٹا سا ایک معمولی سا ایک کوڑا ہے، گیند ہے، اس کے بارے میں ہم پوری تحقیق نہیں، ہم پورا نہیں جانتے۔ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم ساری کائنات کو ہم دیکھنے پڑ جائیں۔ اللہ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال تھی۔ پھر جب بڑھیا عورت آپ کو دکھائی گئی، آپ کے سامنے آئی، کیا کہا گیا؟ فرمایا یہ دنیا تھی، وہ ایک مثال تھی، دنیا تو نہیں تھی، وہ ایک عورت تھی نا، وہ ایک مثال تھی۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہاں پر سدرۃ المنتہا پر، اور بتایا جاتا ہے کہ شاید بیت المقدس سے پہلے آپ کے سامنے 3 بھرے ہوئے، ایک دودھ کا بھرا ہوا کٹورا، ایک شہد کا اور ایک پانی کا، شراب کا اور ایک شہد کا، یہ 3 کٹورے پیش کیے گئے۔ تو اللہ کے رسول نے دودھ لے لیا اور دودھ خوب پیٹ بھر کے پی لیا۔ تو جبریل نے فرمایا کہ آپ اور آپ کی امت فطرت پر چلی گئی ہے۔ اگر آپ شراب پی لیتے، حالانکہ اس وقت شراب حرام تو نہیں تھی، اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی۔ آپ نے دودھ، اب یہ فطرت کیا ہے؟ دودھ فطرت کے اندر ساری فطرت پڑی ہے بھائی، ساری فطرت دودھ کے اندر تو نہیں پڑی ہے نا، یہ ایک مثال تھی۔ تو ہم مثال کو ہم حقیقت پر مبنی نہ کریں۔ اب دوسری بات، اللہ تعالیٰ کا فرمان برحق ہے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں، ان کو نہ کہو مردہ، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ سارے کے سارے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں روزیاں کھا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے ان کو دیا اس پر وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ،
اور اپنے پیچھے جو ان کے بھائی مومن رہتے ہیں جن کے بارے میں ان کا گمان ہے کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو کر ہمارے پاس آئیں گے، ان کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خوشیاں کس بات پر؟ اللہ نے آج ہمیں کتنا یہاں جنت کے اندر سب کچھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو شہداء کی روحیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سبز پرندوں کے کالب میں ڈھال دیا ہے۔ سبز رنگ کے پرندے ہیں سب شہداء، اور وہ رات سارا دن اللہ کی جنت کے اندر چلتی پھرتی کھاتی پیتی رہتی ہیں، اور رات کو ان قندیلوں کے اندر جا کر آرام کرتی ہیں جو رب کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں۔ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ شہید کہاں زندہ ہے؟ جنت میں زندہ ہے۔ ان کی یہاں ڈیڈ باڈی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی جسم مبارک قبروں کے اندر ہیں۔ ایک بات ہے انبیاء کے بارے میں اور شہداء کے بارے میں یہ تجربہ ہے کہ ان کے جسموں کو کوئی چیز نہیں نقصان دے سکتی۔ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، کیڑا مکھی کچھ بھی نہیں۔ جس طرح وہ زندہ سویا ہوا انسان جیسے ہوتا ہے ایسے وہ سوئے ہوئے، یہ کیفیت ہے۔ اور یہی فقہائے احناف کا متفق کا یہ فیصلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آج بھی قبر اطہر کے اندر اسی طرح موجود ہیں جس طرح آپ کو پہلے دن رکھا گیا تھا۔ اب یہاں یہ آپ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائی، کون سا دن تھا؟ سوموار کا دن تھا۔ وقت کیا تھا؟ تقریباً 10-11 بجے کا وقت تھا۔ آپ کی تدفین کب ہوئی؟ منگلوار دن رات کو تدفین ہوئی۔ کتنے گھنٹے گزر گئے؟ سوچ رہے ہیں آپ کتنے گھنٹے گزر گئے؟ تقریباً 24-1-10-34 تقریباً 34-35-40 گھنٹے گزر گئے۔ اس کے بعد آپ کی تدفین ہوتی ہے۔ کیا کسی نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ پر نماز پڑھی ہے؟ اٹھ کر کوئی شہادت ہے پوری تاریخ کے اندر اسلامی کے اندر؟ کوئی ایک حدیث کو بتا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے حجرے کے اندر مدفون ہیں۔ آپ کے پیچھے کتنی آپ کی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں تھیں آپ کی۔ پتہ ہے آپ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ کی 9 بیویاں بقید حیات تھیں۔ 2 فوت ہو چکی تھی، ایک سیدہ خدیجہ اور دوسری ام المساکین سیدہ زینب بنت خزیمہ۔ 2 فوت ہوئی تھی، 9 باقی تھی۔ کوئی شخص ثابت کر سکتا ہے کسی نبی کی بیوی نے یہ کہا ہو؟ کوئی ایک حدیث دکھا دے کوئی کہ آج رات میں اللہ کے رسول کے پاس گئی تھی یا اللہ کے رسول میرے پاس آئے تھے؟ کوئی شخص ثابت کر کے دکھا دے۔ کہنے والے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی رات کو ان پر بیویاں پیش کی جاتی ہیں، اپنی طرف سے کہہ دو، جس کے جو چاہے کہتا پھرے۔ جو خبر قرآن کی صورت میں آپ کے پاس ہے وہ سچی حق پتھر پر لکیر ہے، اور جو خبر صحیح حدیث کی صورت میں آپ تک پہنچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت دور میں، بس اس کے علاوہ کسی خبر پر کسی بھی خبر پر آپ یقین نہیں کر سکتے۔ ہاں جو خبر اس کی مطابقت کرتی ہو، تشریح کرتی ہو اس کی، ٹھیک ہے۔ اللہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کھاتا پیتا ہے، بولتا ہے، بھائی بولتا ہے، سنتا بھی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ولکن لا تشعرون، اللہ فرمایا تمہیں شعور ہی نہیں۔ وہ بولتے ہیں تمہیں اللہ کے رسول صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، مردہ بولتا ہے، بولتا نہیں، چیختا چلاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر نبی کا فرمان موجود ہے، لیکن ہم نہیں سنتے۔ یہ زبان حال ہے، یہ زبان قال ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ نبی کا فرمان برحق ہے۔ کون مردہ چیختا چلاتا ہے؟ جو بری روح ہو، وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ جو خوش ہو، جو نیک ہو، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، اللہ ہم سب کی ارواح کو نیک بنائے، اللہ ہمیں ان روحوں سے بچائے، ان برائیوں سے بچائے کہ ہم مردہ ہمارا چیخ چلا رہا ہو کہ ہمیں کہاں جہنم کے گڑھے میں لے کے جا رہا ہے۔ عمل بھی کیا کریں اور اللہ سے دعا بھی کیا کریں۔ تو مردہ سنتا بھی ہے، مردہ بولتا بھی ہے، لیکن یہ بولنا اور سننا جتنا کچھ بتا دیا گیا ہے اتنا برحق ہے، اس کے علاوہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سیدہ فاطمہ کی بات صحیح بخاری میں پورا واقعہ آپ سن لیں وہی کافی ہے آپ کی سمجھ کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر ملے گی،
6 مہینے اللہ کے رسول سے کبھی فاطمہ ملی ہیں؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ فاطمہ نے کبھی دعویٰ کیا ہے؟ حسن و حسین نے کبھی دعویٰ کیا ہے؟ کتنے واقعات دنیا کے اندر ہوئے ہیں، کتنے حادثات ہوئے ہیں، ہزاروں مسلمان اپنی تلواروں کے تہہ تیغ ہوئے ہیں، اللہ کے رسول اٹھ کر نہیں آئے، آ کر ان کو روکا ہے؟ بتا سکتے تھے نا کہ اگر اللہ کے رسول نہیں ہے تو اور کس کی کیا طاقت؟ اللہ اللہ، آپ میں اور آپ سب شریعت کے ہم تابع ہیں، جو بات قرآن و سنت میں ہے وہ برحق ہے، اس کے خلاف ہے اس کو قرآن و سنت پر پیش کرو۔ اللہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے تارے کی جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اس نے راہ گم کی اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ وہ وہی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی، بڑے طاقت والے فرشتے نے اس کو سکھایا ہے، ذو مرۃ، بڑا زور آور ہے، فاستوى، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، وهو بالافق الاعلی، آسمان کے کناروں کے بالکل برابر وہ اوپر، ثم دنا، پھر قریب ہوا، فتدلی، اور جھک آیا، وهو فکان قاب قوسین او ادنا۔ اب بات لمبی ہو رہی ہے، بات ٹائم ختم ہے، یہ اصل میں فکان قاب قوسین او ادنا، اس ایک آیت کو لے کر بعض لوگ یہ مانا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آپ اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمان جیسے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اصل میں یہ سارا پیچھے واقعہ جو باتیں آ رہی ہیں یہ جبریل کے بارے میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ میں نے جبریل کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ پہلی مرتبہ جب دیکھا تھا وہ اس وقت دیکھا تھا جب پہلی وحی آنے کے بعد وحی کچھ عرصہ کے لیے بند ہو گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریشان رہتے تھے کہ وہی کیوں نہیں آ رہی، کیوں لطر وقفہ ہو گیا ہے۔ تو اس وقت ایک مرتبہ آپ بطحہ میں تھے کہ فرشتہ 600 پروں کے ساتھ جبریل پورے آسمان کو ڈھکا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے دیکھا تو آپ ایسے جھک گئے۔ دوسری مرتبہ یہ یہاں پر کیا لفظ ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ دوسری مرتبہ دیکھنا وہاں سدرۃ المنتہا پہ ہے، وہاں پر بھی اللہ کے رسول نے جبریل کو اپنی اصلی شکل میں 600 پروں کے ساتھ دیکھا، آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جبریل بھی پھیلا ہوا تھا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے قرآن کا، قرب ہوا اللہ تعالیٰ کا، کوئی شک نہیں اس کے اندر، باتیں ہوئیں وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اتنا کچھ ہمیں پتا ہے جتنا اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں بتا دیا ہے، اپنی طرف سے ہم کوئی تیر نہیں مار سکتے، یاد رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو۔ اب یہ بات رہ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر کفار مکہ نے کے سامنے جب بیان کیا تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے باتیں کی، تو وہاں ابوبکر صدیق کا یہ کہنا کہ ہاں واقعی وہ حق کہتے ہیں، پھر ان کو نشانیاں دکھانا، بیت المقدس کا اللہ تعالیٰ کا سامنے کر دینا، یہ سارے واقعات یہ اس کے بعد آتے ہیں۔ تو بہرحال میں بات اپنی ختم کرتا ہوں اسی پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک بر رؤوف رحیم۔ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر انسان معذور ہو تو بیٹھ کر نماز بھی پڑھ سکتا ہے، خطبہ بھی دے سکتا ہے، میں کھڑے ہو کر خطبہ لمبا نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون